بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو مرزا بشیر الدین محمود احمد کی وہ تقریر جو انہوں نے 27 دسمبر 1914 کو جلسہ سالانہ قادیان کے موقع پر کی، آپ نے فرمایا آپ اس وقت چند ضروری باتیں جماعت کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا جلسہ سالانہ تھا جو بطور خلیفہ بننے کے انہوں نے یہ کنوین کیا۔ واضح رہے وہ 1914 کے شروع میں خلیفہ بنے تھے، غالباً مارچ میں۔ وہ فرماتے ہیں، پہلی بات، میں کل یہاں آ رہا تھا، چند لوگوں نے جو کہ دیہاتی ذمہ دار معلوم ہوتے تھے مجھے اس طرح سلام کیا کہ یا رسول اللہ السلام علیکم۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ رسول کیا ہوتا ہے۔ میری یہ عادت نہیں ہے کہ کسی آدمی کو خصوصیت سے اس سے غلطی جتاؤں، اصل بات یہ ہے کہ مجھے شرم آ جاتی ہے، ایک تو اس لیے کہ اس کو اپنی غلطی پر شرمندگی اٹھانی پڑے گی، دوسرے خود مجھے دوسرے کو ملامت کرنے پر شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں کسی کی غلطی کو عام طور پر بیان کر دیا کرتا ہوں اور کسی آدمی کی طرف اشارہ نہیں کرتا سوائے ان خاص آدمیوں کے جن سے خاص تعلق ہوتا ہے۔ ایسے آدمیوں کو میں علیحدگی میں بتا دیتا ہوں۔ سو یہ بات یاد رکھو کہ رسول ہی ہوتا ہے اور ہر ایک شخص رسول نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہمیں خدا تعالیٰ نے یہ فخر بخشا ہے کہ ایک رسول کی خدمت کا شرف عطا کیا ہے، تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا جو درجہ ہوتا ہے وہ رسولوں کو دو اور دوسرے کسی کو ان کے درجے میں شامل نہ کرو۔ اللہ کے رسولوں کے نام قرآن شریف میں درج ہیں، اور جو اس زمانہ میں خدا تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجا اس کا نام بھی آپ لوگ جانتے ہیں، باقی سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ہاں، خدا تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کی ترقی کے لیے خلافت کا سلسلہ جاری کیا ہے، اور جو انسان اس کام کے لیے چنا گیا وہ تمہارا ہی بھائی ہے، بس اس کو رسول کہنا ہرگز جائز نہیں۔ میں آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جب وہ خلیفہ ہوئے تھے۔ ایک شخص اسی طرح سامنے آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم یا خلیفۃ اللہ۔ آپ نے جواب دیا اسی وقت اس کو، لست خلیفۃ اللہ بل خلیفۃ الرسول، یعنی میں خلیفۃ اللہ نہیں ہوں، میں خلیفۃ الرسول ہوں۔ حضرت ابو بکر نے اس شخص کی فوراً درستی اسی وقت کر دی۔ یہ صاحب جو کہ اس وقت صرف 25 سال کے تھے یا 26 سال کے تھے، ان کو ان جاہلوں نے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا جو قادیان میں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جلسہ اگر وہ قادیان سے نہیں تھے، قادیان سے کے باہر سے تھے، تو وہ جلسہ میں قادیان آیا کرتے تھے۔ یہ مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ جلسہ
اٹینڈ کرنے قادیان آیا کرتے تھے، اور یہی لوگ، یہی جاہل ذمہ دار خلیفہ حکیم نور الدین صاحب کے جلسہ میں بھی شرکت کرنے قادیان ہی آیا کرتے تھے۔ ہمارے علم میں تو نہیں ہے کہ ان جاہل ذمہ داروں نے کبھی کسی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو کہ خدا کی طرف سے مبعوث ہوئے تھے، ان کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہو، یا حکیم نور الدین جو کہ ایک بارش انسان تھے، بزرگ انسان تھے، جن کی عزت بہت زیادہ تھی، بعض لوگ تو ان کی عزت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی زیادہ کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر حکیم نور الدین مجددیت کا دعویٰ کر لیں تو ہم ان کو مان لیں گے۔ ان کو تو کبھی کسی نے یا رسول اللہ کہہ کے نہیں پکارا، ان کو کیسے پکارا؟ یہ جاہل بخوبی جانتے تھے کہ نبوت 40 سال کی عمر میں اترتی ہے، یہ تو 26 سال کے لونڈے تھے۔ ہاں، ایک شخص یا ایک دو شخصوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے مسیح موعود علیہ السلام کی شان میں قصیدے لکھے۔ ان میں ایک قاضی محمد ظہور الدین اکمل تھا، ایک لمبا تڑنگا سا آدمی۔ وہ لکھتا تھا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہمیں، آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شاہ میں، محمد دیکھنے ہیں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قاضیاں میں۔ اسی طرح ایک اور شخص جس کا نام قاضی محمد یوسف تھا، یہ غالباً احمدیہ سیکرٹری انجمن پشاور سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے ایک نظم لکھی، یہ لکھتا ہے، اے امیر المنکرین ہم احمد موعود ہیں، کان دھر کر تم سنو ہم عیسیٰ موعود ہیں، ہم بروز آدم و نوح و خلیل اللہ ہیں، مظہر زرتشت و موسیٰ کرشن اور داؤد ہیں، ہم مسیل لوط اسحاق اور اسماعیل ہیں، ہم مثال یوسف و یعقوب و صالح ہود ہیں، ہم ہیں عکس ایلیا و حزقیل و دانیال، ہم للہ تصویر محمد حامد و محمود ہیں، ہم نبی اللہ ہیں اور مظہر جملہ رسول، جو نہ مانیں گے ہمیں وہ کافر و مردود ہیں، منکرین انبیاء ہوتے کبھی مومن نہیں، بلکہ ہوتے ابو جہل فرعون یا نمرود ہیں۔ جب مسیل لوط کا ذکر آیا تو میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ جب مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسیح لوط کہا ہے تو ضروری تھا کہ ان کی اولاد وہ تمام راستوں پر چلتی لواطت کے جو لوط علیہ السلام کی اولاد نے اختیار کیا تھا۔ یہ ضروری تھا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ جاتی جب ان کو کہا جاتا کہ اس شہر سے نکل جاؤ، اس شہر پر پتھر پڑنے والے ہیں، لیکن اس نے لوط علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، تو یہ ضروری تھا کہ مسیل لوط کی بیوی کو بھی پیچھے رہ جانا تھا۔ اسی طرح جب مسیل نوح کہتے ہیں تو نوح کی اولاد جس طرح خراب تھی، بدکار تھی، مسیل نوح کی اولاد بھی خراب ہونی چاہیے تھی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بدکار تھی۔ یہ بہت اچھی مماثلت پیش کی انہوں نے، میں ان کا مشکور ہوں، قاضی محمد یوسف صاحب فاروقی صاحب کا، جنہوں نے یہ بڑی عین عمدگی سے مسیح موعود علیہ السلام کے تمام دعاوی کو ایک نظم کی صورت میں پیش کر دیا۔ اگرچہ نظم بہت لمبی ہے، میں پیش نہیں کر سکتا، میں نے یہ چند اشعار پیش کیے ہیں۔